بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے 11 تار AR بائی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. میں ہوں وسیم بادامی. اور ویسے تو پچھلے 4 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے تب سے مختلف موضوعات ہیں جو کہ سر اٹھاتے ہیں اور پھر ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ایک موضوع ایسا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس متعلق ہلکی پھلکی موسیقی لگی ہی رہتی ہے اس حکومت کے آنے سے لے کر اب تک، یعنی کہ حکومت اور عدلیہ کے معاملات. یعنی میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے سرکاری، پرائیویٹ، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر پچھلے 4 سالوں میں جتنے زیادہ چیف جسٹس صاحب کے بیانات یا سپریم کورٹ کی تصویر لگی ہے کسی بھی حوالے سے، اتنی شاید پچھلے 60 سالوں میں ملا کر بھی نہ لگی ہو. اتنی زیادہ عدالت زیر بحث رہی ہے. جتنا پچھلے 4 سالوں میں حکومت اور عدلیہ کے معاملات زیر بحث رہے ہیں اتنے شاید کبھی نہ رہے ہوں، اور ظاہر اس کی مختلف وجوہات ہیں. اور اسی حکومت اور عدلیہ کے تعلقات کی وجہ سے بہت سارے کیسز تھے جو کہ انہی تعلقات کی نظر ہو گئے، اور ایک تاثر یہ ہے کہ بہت ساری شخصیات ہیں جو کہ انہی تعلقات کی نظر ہو گئی. بلکہ کچھ شخصیات کے بارے میں ابھی تک لوگ شش و پن میں مبتلا ہیں کہ واقعی یہ جو صاحب ہیں یہ حکومت اور عدلیہ کی تعلقات کے نظر ہو رہے ہیں یا یہ کسی کا گیم کھیل رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خود بڑے مشتعل ہیں یا یہ کسی کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں جناب سید فیصل رضا عابدی صاحب کی. بہت عرصے پہلے ان سے گفتگو ہوئی تھی، آج کل ویسے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن انہیں دوبارہ زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ویسے ہم ان کے ٹاک شوز اور مختلف پریس کانفرنسز اور اخباری بیانات تو دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن کل جب پاکستان کے سب سے بڑے روزنامے میں شائع ہونے والی یہ رپورٹ میں نے دیکھی فیصل رضا عابدی صاحب سے متعلق، تو میں نے سوچا کہ ان سے دوبارہ بات کی جائے. اور وہ رپورٹ آپ اس وقت اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں. فیصل رضا عابدی نے عدلیہ کی توہین میں عالمی رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ دیا، اور اس میں لکھا ہے کہ مختلف حکمرانوں کو جب بھی جرائم پر عدلیہ سے سزائیں ملی تو انہوں نے عدالتوں پر الزام لگائے. اس رپورٹ میں مختلف تاریخی حوالہ جات دے کر یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ حالیہ تاریخ میں، بلکہ میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں، حالیہ تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پچھلے کئی سالوں میں کوئی صاحب عدلیہ کی اس طرح تضحیک یا تذلیل کے مرتکب نہیں ہوئے جس طرح جناب سید فیصل رضا عابدی صاحب مرتکب ہوئے ہیں. اور کمال کی بات ہے کہ یہ وہ صاحب ہیں جو کہ صدر پاکستان کے مشیر رہے ہیں، اور اب بہرحال ان کے بارے میں یہ زیر بحث ہے معاملہ کہ اب واقعی صدر صاحب ان سے ناراض ہیں یا صدر صاحب نے ان کو آنکھ ماری ہوئی کہ آپ یہ سب کریں، ہم پیچھے تنقید کرتے رہیں گے، جس طرح وکی لیکس میں تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا آپ ڈرونز کرتے رہیں ہم تنقید کرتے رہیں گے. یہ معاملہ ابھی تک زیر بحث ہے. بہرحال فیصل رضا عابدی صاحب سے بات کرتے ہیں چونکہ اس دوران کچھ نئے معاملات نے بھی سر اٹھایا. فیصل رضا عابدی صاحب السلام علیکم. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں سر؟ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بڑے معصومانہ سوال سے میں آغاز کروں. جی. انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں، ویسے تو اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، میں آپ کی بہت ساری باتوں سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن آپ کی ایک بات ضرور مانتا ہوں، میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ آپ بہرحال جرت رکھتے ہیں. آپ اپنے مخالفین کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں جن سے میں اکثر ایگری نہیں بھی کرتا تو بھی آپ ٹکا کے بات کرتے ہیں. تو میں آپ کی طول عمر کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو ذرا اچھے الفاظ میں یاد کیا جاؤں، اچھا حوالہ دیں. یہ اس حوالے کے ساتھ آپ جانا چاہتے ہیں کہ ہاں یار وہ فیصل رضا عابدی کیا بھائی کیا بات ہے، اوہ عدالت کو تو ایسا لتاڑتا تھا، ایسی توہین کرتا ہے کہ بس تمام عالمی رہنماؤں کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ کوئی قابل فخر رپورٹ ہے جو آپ سے متعلق شائع ہوئی؟ میں سب سے پہلے صابر شاہ صاحب کی صابر شاہ صاحب ہیں سینئر صاحب. مجھے سب سے پہلے تو ان سے ملاقات کرنی پڑے گی، اور ان سب تمام جو کالمز لکھے گئے اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے تو اب میرا اتنا تو حق ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آپ میرا نام لکھوائیں. یہ آپ کا نیا مطالبہ ہے؟ بالکل. 2 صدی پہ محیط یہ رپورٹ ہے، 1800 سے کچھ سے شروع ہوئی ہے اور 2012 تک آئی ہے. تو میں اس میں محسوس ہوگا، اچھا لگے گا جب گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس حوالے سے ایک پاکستانی کا نام ہے کہ عدلیہ کی توہین کرنے میں ایک پاکستانی سبقت دے گیا سب پہ. چونکہ میرا نام سید فیصل رضا عابدی ہے اس لیے اس رپورٹ کے اندر جو ہے مجھے وہ چیمپئن شپ ایوارڈ دی گئی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر اور دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی توہین وہ تھی جو عدالت پہ حملہ کیا گیا تھا، اور دوسری بڑی توہین وہ تھی جو حامد خان صاحب اور اس دور کے اندر جب عدالت کو کٹہرے میں کھڑے ہو کے ماں بہن کی گالیاں دی گئی تھی اس وقت کے چیف جسٹس کو. کس نے کام کیا تھا؟ حامد خان صاحب، اور اس وقت جو بھی توہین عدالت کیا کرتے تھے. یہ توہین عدالت کا کیس آج تک پینڈنگ میں ہے، اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، اگر حقیقت آپ میرے دماغ سے پوچھیں تو دیکھیں میری بات سمجھنے کی آپ لوگ کوشش کریں. میں نے عدلیہ پہ کبھی نازیبہ کلمات نہیں ادا کیے، لیکن آپ لوگ کا مقصد صرف اتنا ہے اور آپ لوگ جو سمجھنا چاہتے ہیں شاید نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ میں سمجھا دیتا ہوں آج کہ چیف جسٹس کی جو ایک
یعنی کہ کردار ہے وہ ایک سانچہ ہے. ٹھیک ہے. اور افتخار چودھری صاحب جو ہیں کا جو جسم ہے یا جو کردار ہے وہ سانچے میں آج کل موجود ہے. ٹھیک ہے. اس سانچے کے اندر مختلف کردار آتے گئے اور جاتے گئے. ٹھیک ہے. تو اصل احترام جو ہے وہ اس سانچے کا ہے جو میں ہمیشہ کروں گا. لیکن جو جسم اس میں داخل ہو رہا ہے سانچے میں اور جو کردار داخل ہو رہا ہے اگر اس کی کوتاہیاں ہیں اور وہ میں نشاندہی کروں تو یہ توہین عدالت نہیں ہے. یہ اس کردار کے اوپر گفتگو ہے. اور اگر اس کردار کے اوپر گفتگو میں جو میں 3 سال سے کر رہا ہوں اگر میں کہیں غلط ہوں تو ٹھیک ہے. یعنی جب اس سانچے میں موجود شخصیت کے خلاف اور آپ نے حوالہ دیا نا حامد خان صاحب کا مسلم لیگ نون کی عدالت پر حملے کا, سر وہ عدالتی معاملات تھے جو عدالت میں ہی طے ہوئے, برے طریقے سے ڈیسنٹلی طے نہیں ہوئے. یہاں آپ نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر چیف جسٹس کو وہ الفاظ کہہ رہے ہیں جو کہ میں اس کو دہرا بھی نہیں سکتا. کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کیا الفاظ کہے ہیں میں نے کچھ تو میں مطلب دہرانا مجھے آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس کو پتہ نہیں کیا میں کیا دہراؤں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں آپ پرسنلی میں آپ سے سوال کروں کیونکہ آپ کو تو میں اس وقت سے ریڈ کر رہا ہوں جب آپ دبئی کے اندر غالباً نیوز کاسٹر آئے. بالکل. اور سلمان اقبال صاحب کو جو نا آپ کے سائز کا کوڈ بھی نہیں ملتا تھا, ان کو روئی لگانی پڑتی تھی جہاں تک مجھے یاد. اندر کی اطلاعات آپ تک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, میرے پاس اندر کی تمام اطلاعات ہیں. تو چلیں آج انداز سے ہٹ کے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں. میں بالکل یہ سمجھ رہا ہوں, بلکہ آپ نے اب چونکہ آف دا ریکارڈ والی کچھ باتیں کر دی ہیں جو ٹی وی کے پروگرامز کے علاوہ ہیں, تو میں نے بھی آپ سے بارہا شو کے دوران بھی اور شو کے بعد بھی آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کی بات میں ہو سکتا ہے وزن ہو سکتا ہے وزن نہ ہو, لیکن فیصل صاحب جس انداز کے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں ٹیلی ویژن ٹاک, کبھی مردود, کبھی اوئے اوئے مردود نہیں کہا, یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, یہ جملہ کہا ہے آپ نے, پتہ نہیں کیا آپ نے کہا ہے. میری بات اس لہجے پر آپ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں یا بس ٹیڑھی دم ہے؟ چلیں میں آج میرے خیال میں یہ دکان میں نہیں لگا رہا. اوکے, آج اس پہ گفتگو کر لیں. اتنی کتابیں آپ لے ہیں کیونکہ بہت ساری اس پہ گفتگو, اس کو سائیڈ پہ رکھ دیا میرا خیال ہے. چلیں آج یہ گئی. اوکے, اب آپ کھل کے بات کریں گے میں نے کیا کیا. یہ میں سن رہا ہوں کافی عرصے سے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو جائے. دیکھیں مجھ سمیت کئی صحافیوں کو اس بات پر اعتراض ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, کہ تنقید سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہے, چاہے وہ آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس پاکستان ہو یا صدر پاکستان ہو, بٹ ڈیسنسی شوڈ ناٹ بی کمپرومائز. آپ اس ڈیسنسی کو کمپرومائز کرتے رہے ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر چیف جسٹس کے خلاف نازیبا کلمات استعمال کرتے رہے. میری بات سن لو. دیکھو ہم زندہ رہیں گے تو کچھ کر پائیں گے. بادامی صاحب میں یہ بارہا کہتا رہا ہوں کہ ہم زندہ رہیں گے, تو میں نے یہ کور کمیٹی کے اجلاسوں میں وزراء سے بھی کہا کہ آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں, ہم زندہ رہیں گے تو بجلی لیں گے نا. ہمیں قبر کے اندر کوئی ٹیوب لائٹ کی ضرورت تو نہیں ہے, اے سی تو نہیں چل رہا. ہمارے تو گلے کاٹے جا رہے ہیں علماء اہل سنت کو, علماء اہل تشیع کو, افواج پاکستان کو, عید میلاد النبی کے جلوسوں کو, ایام اعزا کے جلوسوں کو, معصوم بے گناہ گلگت بلتستان, پاڑا چنار, سوات, مالاکنڈ, ہزارہ, دیر, اپر دیر, لوئر دیر کی خواتین کو جو سوات میں ہوا وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے. اور اس کے بعد پیر بابا کی لاش کو, مولانا نعیمی کو, مولانا حسن ترابی صاحب کو, مختلف سیاستدانوں کو, مختلف کارکنان کو, خود میرے حلقے کے اندر جو یہ میری گفتگو ہے اس کا شاید سب سے بڑا اثر جو ہے وہ میرے حلقے میں پڑا جب میرے ایک انتہائی اہم ورکر لیاقت اعظم محسود, ان کے والد ہاشم محسود, سرفراز بلوچ, ہائی بلوچ, ان کو اور عامر گبول کو حال ہی میں جو شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, تو میں نے صرف ایک آواز اٹھائی. میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بچایا جائے, ہمیں بتایا جائے, ہمارے لیے قدم اٹھائے جائیں, جہاں کوتاہی ہے اس کو لایا جائے. صدر کے مشیر نے آواز اٹھائی, پتہ نہیں کس سے میں نے بحیثیت ایک سینیٹر جس آدمی کی شناخت ہے کہ وہ زرداری صاحب سے سب سے زیادہ قریب ہے, نہیں وہ آواز اٹھا رہا ہے, پتہ نہیں کس سے انصاف مانگ رہے ہیں. آپ آج چلیں میرے سے یہ پوچھ لیں, آج آپ میرے دل کی حال پوچھ لیں, تاکہ اگر اس کے بعد پوری دنیا, پوری قوم, پوری عوام, پورا پاکستان, خود میرے گھر والے, میرے پیپلز پارٹی کے قائدین, میرے جماعت کے وزراء, یہ سب مطمئن ہو جائیں کہ آیا میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے. یا تو پھر مجھے آج پاگل ڈکلیئر کر دینا بھائی, یا پھر واقعی جو ہے نا مجھے بتا دینا. میں آپ کو ایک چیز بتا کے جا رہا ہوں, اب سیاست میرا متنع نظر نہیں ہے, سیاست میں نے کرنی نہیں ہے. میں واحد ایک اصلاح معاشرہ کی طرف آ رہا ہوں. 41,000 لاشیں اس ملک کے اندر, 41,000 لاشوں کے اندر وہ سربریدہ لاشیں بھی ہیں جن کو شناختی کارڈ دیکھ کے, بسوں سے اتار کے, نشاندہی کر کے, سڑک پہ کھڑا کر کے خواتین سمیت گولی مار دی گئی, جن کے بچوں کو گولی مار دی گئی. کل ایک جسٹس نقوی صاحب کوئٹہ میں شہید کیا گیا.
ذاتی طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اسی جسٹس نقوی نے 3 خطوط چیف جسٹس کو ارسال کیے تھے, ان پہ 2 بار پہلے بھی حملہ ہو چکا تھا. یہ خدا کا واسطہ میری یہاں سے پوسٹنگ واپس کراچی کر دیں, مجھے تھریڈز آ رہی ہیں, مجھ پہ 2 بار حملے ہو چکے ہیں, اس کو بھی نہیں سنا گیا. تو کردار تو آپ لوگوں کو اور مجھے اور ہم سب کو مل کے تلاش کرنا پڑے گا کہ آخر پردہ پوشی کہاں ہے. تو یہ رک جائیں 1 منٹ, کردار کی بات کر رہے ہیں نا, میں آپ سے صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, ایک سیکنڈ اگر آپ مجھے رک جائیں. ٹھیک ہے. یہ میرے بھائی, میں آج یہ اپنے ساتھ, چونکہ کراچی میں میرا کچھ قیام تھا, یہ تمام میں فہرستیں لے کے آیا ہوں. یہ 5000 شہداء کی کمپلیٹ. کراچی سے ملتی ہیں آپ کو یہ فہرستیں؟ نہیں, میں بنا رہا ہوں میرے بھائی. اچھا, خود بنا رہے ہیں. میں لوگوں کے مشاورت سے, ان کے گھروں پہ رابطہ کر کے, اپنے دوستوں کے ذریعے, یہ وہ فہرستیں ہیں جو شہید ہوئے ہیں مختلف واقعات میں. پاکستان کے اندر ان کے تمام کیسز بھی درج ہیں, جو عدالتوں سے چھوڑا گیا وہ تمام چیزیں اس میں درج ہیں. تو اگر میں یہ ان شہداء کی بات کر رہا ہوں تو کیا میں نے کوئی اپنی وزارت کی بات کی, کوئی میں نے اپنی مشارت کی بات کی, کوئی میں نے مشیری کے عہدے کی بات کی, کوئی میں نے مراد کی بات کی. میں نے پاکستان کے حساب سے, پاکستانی حیثیت سے پاکستانی کی بات کی. اور اس کے اندر مجھے افسوس یہ ہے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سنیں, کہ کل اور پرسوں مختلف میرے بھائی ٹی وی پہ بات کر رہے تھے کیا, اور مجھے ریٹائر جج صاحبان نے بھی ٹیلی ویژن پہ خود بولا کہ آپ درخواست دیں, اور آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی. ٹھیک مطالبہ ہے, بالکل ٹھیک مطالبہ. ہاں, تو وہی تو مطالبہ کرتا ہوں. دیکھیں تلخی کا باتیں کرنے سے کیا ہوگا, جائیں نا عدالت, درخواست دیں. بادامی بھائی, تیز سماعت کی بھی درخواست دیں, تیز آواز میں بولیں نا, درخواستیں دیں. اچھا سن لیجیے, ورنہ مجھے بھی روئی رکھنی پڑے گی آپ کے. نہیں, اب تو ماشاءاللہ ضرورت نہیں ہے مجھے. تو بات یہ ہے کہ یہ درخواستیں دی گئی ہیں, یہ ہے سپریم کورٹ میں دی جانے والی درخواست اس ٹارگٹ کلنگ پہ, جو 2010 کے اندر دی گئی, اور اس کو باقاعدہ آبجیکشن, بغیر آبجیکشن لگائے داخل دفتر کر دیا گیا. یہ عاشورہ کے اس وقت بلاس اور اس کے بعد کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر یہ دی گئی درخواست تھی, جس میں یہ کمپلیٹ فیصلہ موجود ہے, افتخار محمد چودھری صاحب ہی کا ہے, اور یہ داخل دفتر ہے. یہ درخواست, اس کو بھی چھوڑیں, 2011 میں کس نے دائر کی؟ یہ مختلف علماء. اچھا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ پوری تفصیل ہے, یہ جو اخبارات میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ شائع ہوئے, یہ تمام ٹارگٹ کلنگ کے شاہکار اور یہ شہید ہونے والے. اس میں میں تو کہہ رہا ہوں آپ شروع کریں مولانا سلیم قادری شہید سے, مولانا عباس قادری شہید سے, عارف حسین حسینی شہید سے, مولانا تھانوی شہید سے, ان تمام مکتب فکر کے علماء حق سے شروع کریں, اور عوام میں آتے جائیں. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں, اور یہ میں کوئی آؤٹ آف پروف بات نہیں کر رہا, میرے ایک محسن ہیں, انہوں نے مجھے یہ رسید کی کاپی لگی ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, یہ موصول ہوئی ہے. اچھا, یہ چیف جسٹس صاحب کو موصول ہوئی ہے. اگر اس پر بھی انہوں نے سوموٹو نہیں لینے, اور سموسوں پہ لینے, اور 2 بوتل شراب پہ لینے, وحیدہ شاہ کے تھپڑ پہ لینے, مختارہ مائی پہ لینے, اور مختارہ مائی پہ لے کے پھر فیصلہ بھی نہیں کرنا, تاریخ میں وہ ایک حقیقت تو ہے. تو ایک مختارہ مائی کا بار بار ذکر ہوتا رہا, اس میں 4 وہ خواتین ہیں جن کے نازک اعضاء کو کاٹ کے آگ لگا دی گئی آبرو اوریزی کے بعد. تو پھر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, یہ سارے مطالبات آپ کریں. ارے بھائی لوگ طے کریں گے آپ کے مطالبات ٹھیک ہے یا نہیں, لیکن آپ تہذیب اور تمدن کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. یار آپ میں ڈیسنسی میں رہ کر بات. اوکے, I'll come to the topic. 3 سال تک, چلو میں اپنے لیے مثال دے رہا ہوں, کوئی اس کو نہ لے, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, ایک کتا گھر کے باہر بھونکتا رہے نا, اور گھر کے مکینوں کو پھر عادت ہو جاتی ہے کتا بھونک رہا ہے, تو 3 سال تک اگر اس کو پتھر مار کے نہ بھگاؤ, یا اس کو روٹی نہ ڈالو, یا ہڈی نہ ڈالو, تو اس کا لہجہ بھی تلخ ہو جاتا ہے. میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کریں. کیا میں یہ ساری گفتگو 3 سال سے نہیں کر رہا, 2 سال 3 سال کے تو میں ریٹن ثبوت دکھا رہا ہوں آپ کو. یہ اس پہ عوام پاکستان پہ سوموٹو ایکشن لیا جانا چاہیے تھا. عوام پاکستان, سنیں, آپ نے آج مجھے کہا تلخ, میں نے پچھلے 8 دن خاموشی اختیار کی, میں کہہ کے گیا تھا کہ میں 8 دن کوئی گفتگو نہیں کروں گا, مجھے رزلٹ کا انتظار ہوگا. خواجہ شریف قتل سازش کیس کے اندر مجھے گلے میں پھندا ڈالنے کی کوشش کی, میں وہ صدارتی مشیر تھا جس کا اس دور میں ذکر کیا گیا کہ خواجہ شریف کے قتل کی سازش ایوان صدر میں بنی, اور اس کے اندر صدر اور اس کا ایک صدارتی مشیر تھا. وہ بھی اس وقت بھی یہی سازش کا الزام لگایا تھا جو ابھی آپ نے کہا نا کہ صدر نے آنکھ مار دی ہے. اب صدر نے آنکھ مار دیا, میں یہی کہتا کہ چیف جسٹس نے آنکھ مار دی, تو آپ کہتے ہیں یہ تو آپ توہین کر رہے ہیں. تو یہی تو آپ لوگ کا دورہ رویہ ہے. آپ ایک ستون کو عزت دیں گے, دوسرے کو ذلیل کریں گے. وہ تو صدر ہے, وہ تو پورے ملک کی مملکت کے خلاف بھی اگر تنقید ہو تو وہ تہذیب کے دائرے میں ہونی چاہیے. آنکھ مارنا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, آنکھ مارنے کا الگ سے پھر بھی ڈیبیٹیبل ہے, وہ کوئی اتنی چلو اچھا چلے. میں نے 8 دن تک, میں چاہوں گا کہ تھوڑا میں ترتیب سے اس کا جواب دے دوں, کیونکہ میرے پہ بہت بڑے ایلیگیشنز ہیں, اور میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, ایلیگیشن ٹھیک ہے, چلو تمام صحافی مجھ سمیت اس بات پر متفق ہیں. اچھا, آپ میں نے تمام صحافیوں کے ٹی وی پروگرامز دیکھے, 8 دن ان کو ریڈ کیا, تمام اپنے قابل احترام کالم نویسوں کو. میں کالم نویسوں کو صحافیوں کی ابتدا مانتا ہوں, کیونکہ ان کے کالمز کے اندر اصلاح معاشرہ ہوتا ہے. اس کے بعد میں نے دیکھیں, میں جن کے اب میں نام لیتا ہوں تمام لوگوں کے, اور وہ فیصلہ کریں وہ تمام لوگ.
نجم شیٹی صاحب, کامران خان صاحب, حامد میر صاحب, پوری فہرست. اسی میں پروگرام محمد مالک صاحب پروگرام کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ میرے سے اختلاف کیا میرے لہجے کے اوپر. کامران شاہد صاحب, رانا مبشر صاحب میرے ذاتی دوست بھی ہیں, ان کو بھی اعتراض تھا. مجید نظامی صاحب, عارف نظامی صاحب, میری بہن جیسمین منظور صاحبہ. میری پریس کانفرنس کے بعد جو پہلا اعتراض آیا تھا نا, وہ جیسمین منظور کا آیا تھا یا کاشف عباسی کا آیا تھا کہ میرا لہجہ غلط ہے, عدالت کے لیے. ٹھیک ہے, آسمہ چودھری صاحبہ, آسمہ شیرازی صاحبہ, فریہ ادریس صاحبہ, آپا نسیم زہرا صاحبہ, عامر غوری صاحب, وہ ایک ہی پروگرام میں نے ان سے کیا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مزید میرے ساتھ پروگرام نہیں کریں گے میرے لہجے کے. ٹھیک ہے, عادل عباسی صاحب حالیہ چڑھتا ہوا ایک اچھا اضافہ, اور ان کو بھی اعتراض تھا اور ڈیورنگ پروگرام کیا. ڈاکٹر دانش صاحب اکثر و بیشتر مجھے فون کر کے یہ اعتراض ریکارڈ کراتے رہے. وسیم بادامی صاحب, آپ تو خود, آپ کون سے کم ہے, آپ تو بیرون ملک سے مجھے فون کر کے اعتراض داخل کر رہے تھے. یاد ہے آپ کو, آپ نے یو کے سے مجھے کال کیا تھا عامر غوری صاحب کے پروگرام کے بعد, وہ میں نے بتایا. اچھا, اس کے بعد پھر آپ آ جائیں جناب عامر میر صاحب, سہیل وڑائی صاحب, ابھی مجھے لاہور میں ملے تھے پچھلے دنوں, انہوں نے وہاں دوران کھانے کے دوران اس پہ مجھ پہ اعتراض کیا. اس کے بعد سارے آ گئے نا, سنیں تھوڑا سنیں, نادیہ مرزا صاحبہ, اس کے بعد مجاہد بریلوی صاحب, احتشام الحق صاحب, میرے پہلے پروگرام میں نے ان کے ساتھ, رانا مبشر ان کے ساتھ کیے. جاوید چودھری صاحب, میرے شدید اختلافات ہیں ان سے میرے اختلافات ان کے الزام پر ہیں, میں ان کو جرنلسٹ تو مانتا ہوں حامد میر اور جاوید چودھری کو. اس کے بعد ہارون رشید صاحب میرے بزرگ ہیں, میں نے ان کو سنا ہے, میرے استاد بھی ہیں, آپ سب کے بھی استاد ہیں. پھر ہم عدالتوں کی طرف آ جائیں تو دیکھیں عزیزی صاحب, کامیڈی شوز کے اندر بھی مجھ پہ تنقید کی گئی. اچھا جلدی یہ نام لے لینا, چونکہ پھر آپ کہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. کوئی بات نہیں, انہوں نے میرے پہ قیمتی وقت شو کیا ہے اسی میڈیا کا. نہیں, اب آپ اس سے ثابت کر نکالنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں بتانا چاہ رہا ہوں نا, جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب, رانجھا صاحب, پی جے میر صاحب, یاسین تمام قابل احترام, آسمہ جہانگیر صاحب, اعتزاز حسن صاحب, اطہر من اللہ صاحب, جسٹس طارق قابل احترام دونوں, علی احمد کرد صاحب بہت ہی قابل احترام, تمام بار ایسوسیشنز کے عہدیدار, صابر شاہ صاحب یہ جنہوں نے کالم تخویز کیا, تمام کالم نویز جنہوں نے اخبار جہاں, فیملی یا تکبیر کے اندر کالم لکھے, انصار عباسی صاحب, رؤوف کلاسرا صاحب, فاروق امجد میر صاحب, یہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, بتا دیتے ہیں کہ کس کس نے نہیں کہا, محمود الرشید صاحب, آگے بڑھیں, عابد شیر علی, حنیف عباسی صاحب, صدیق الفاروق صاحب, خرم دستگیر صاحب, فرید پراچا صاحب بہت قابل احترام, منور الحسن صاحب, نعمت اللہ خان صاحب, شیخ رشید صاحب, علماء حق تمام, جس میں ثروت اعجاز قادری صاحب, راجہ ناصر عباس صاحب, اور پھر اب آئیں حامد اپنا زاہد خان صاحب, اور میرے بتانے کا ٹائم سنیں نا, بات تو سنیں, وہ لگ رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے, جلسہ ہی ہو رہا ہے نا, 8 دن میرے پہ جلسہ ہی تو ہوا. اب کیا کرنا ہے ان سارے لوگوں کا, آپ بات جب کر رہے تھے عادی مجرم ہیں, قیدی ہیں, کیا کرنا ہے ان لوگوں کو, آگے تو بڑھے نا. ارے بات تو سنو میرے بھائی, میں سنے جا رہا ہوں, آپ تقریر کر رہے ہیں, میں سن رہا ہوں. قمرالزماں قاہرہ صاحب, ان کو بھی میرے لہجے سے تکلیف تھی, میری پارٹی کے نا. اچھا, شرجیل میمن صاحب نے بھی کہا ان کا لہجہ صحیح نہیں ہے, میری نور راجہ صاحبہ نے بھی کہا, راجہ جی نے بھی کہہ دیا, پرویز اشرف صاحب نے. اچھا دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے جو کریڈیبل لوگ ہیں. میں ہوں فیصل رضا عابدی, یہ پاکستان کے وفادار ہیں, محب وطن ہیں, میں نے ان کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے, میں نے ان کو پاکستان سے محبت دیکھی ہے, اور یہ میرے سینئرز بھی ہیں. میں بہت جونیئر ہوں, میں نے آپ لوگ کی محفل میں آ کے, آپ لوگ کے درمیان یہاں پہ ڈیبیٹ کر کے سیاست کو بھی سیکھا, سیاست کے رموز بھی سیکھے, اور میں نے اصلاح معاشرہ کے راستے بھی آپ ہی لوگوں کی ڈیبیٹ سے حاصل کیے. تو اگر وسیم بادامی صاحب آپ کے پروگرام سے آج سینیٹر فیصل رضا عابدی ان تمام صاحبان علم کو معتبر جانتے ہوئے اور ان کو اہمیت دیتے ہوئے, ان کے کردار کو محترم جانتے ہوئے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے تذلیل کی اور ان سب کو دکھ ہوا ہے, میں آج اپنی ان تمام الفاظ کو واپس لے کے اور ان تمام حضرات سے 18 کروڑ عوام سے معافی مانگتا ہوں. فیصل رضا عابدی میڈیا پر جو کچھ کرتے رہے پچھلے کچھ دنوں یا مہینوں سے, اس پر معافی مانگ رہے ہیں, معافی مانگ رہے ہیں اس پر, نہیں پہلے دوہرا لو, معافی مانگ رہے ہیں نا. میں ان سے معذرت کر رہا ہوں جن کو تکلیف ہوئی ہے دلوں کو, یہ محترم لوگ, قوم سے معافی مانگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ صحافیوں سے معافی دیکھیں, اگر 2-4 یا آپ جیسے لوگ کر رہے ہوتے نا تو میں کبھی آپ لوگ کی بات نہیں مانتا. میری بات کیا آپ کے لیے نہیں, اگر ایک آپ ہوتے, 2-4 اور ہوتے, یا جس طرح کاشف کے ساتھ ایک پروگرام تھا میرا, تاریخ میں پہلی بار اس کے ساتھ تلخی ہوئی یہاں پر لہجے پہ, تو پھر میں نے یہ سوچا 8 دن, یار اتنے سارے لوگ تو غلط بات نہیں کریں گے, پھر میں غلط ہوں. اور غلط اس لیے ہوں کہ میں لہجے پہ ہوں, میں اپنے لہجے کی معافی مانگ رہا ہوں. میں جتنے الزام عائد کیے میں ان پہ قائم ہوں. میں معافی مانگ رہا ہوں ان کریڈیبل لوگوں سے, میں معافی ان سے نہیں مانگوں گا جو خود معافی لے کے آئے. ججوں سے نہیں مانگ رہا معافی, ان ججوں سے جو معافی لے. وہ کون جج ہیں؟ پی سی او پہ جنہوں نے معافی لی. لیکن آپ نے جو انداز اختیار کیا اس پر آپ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے مقدمہ لڑا. آپ سمجھتے ہیں آپ کو الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے؟ میری تلخی تھی نا, تلخ میں نے بتایا میں کیوں ہوا.
یہ میں نے آپ کو تینوں دکھائے. وہ وجوہات بتا دی, دہرائیں مت بات. اچھا ایک منٹ, ٹھیک ہے, میں نے یہ معافی پتہ ہے کیوں مانگی ہے؟ یہ ان کی عزت معاشرے میں قائم رہنی چاہیے. میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. ان تمام حضرات کی عزت معاشرے میں قائم رہنی چاہیے. کوئی نیا فیصل عابدی نہ پیدا ہو جو اپنے سینئرز کو, بزرگوں کو, اتنے قابل احترام صحافیوں کو, قابل احترام سیاستدانوں کو رقیق انداز میں گفتگو کر کے پکارے. میں وہ ماحول نہیں پیدا کرنا چاہتا. میرا مقصد اصلاح معاشرہ ہے, کسی کی کردار کشی نہیں. میں کوئی خواب تو میں سمجھتا ہوں نہیں یہ جس کے کہنے پر کل آپ تذلیل کر رہے تھے اسی کے کہنے پر معافی مانگ رہے ہیں؟ نہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں نے 3 پروگراموں میں بتایا صاحب کو میرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے علاوہ میرے, صاحب ناراض نہیں آپ سے؟ علاوہ میرے لہجے کے. میں نے خود بتایا. اچھا بات کلیئر ہو گئی نا, تو صاحب نے کہا لہجہ درست نہیں, صاحب سے میری نہ کوئی بات. تو آپ نے یہ کیا لمبا چھوڑا پورا خطبہ دیا؟ میں کہیں صاحب ناراض ہو گئے تھے, صاحب کو لہجے پر اعتراض تھا, میں نے لہجے پر معافی مانگ لی. صاحب اب تو مان جاؤں یار, ایک بات یاد رکھنا, اب تو مجھے مشیر کا مولا علی کا ایک قول ہے, اس سب کا کیا ضرورت تھی؟ مولا علی کا قول ہے, اس تکلف کی کیا ضرورت کہ فقیر جب ہاتھ پھیلاتا ہے نا, مولا علی کا قول ہے تمہارے آگے بھیک مانگنے کے لیے, تو اس کو انکار نہیں کرنا. ایک تو وہ شرمندہ ہو کے تمہارے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, اور جب تم اس کو انکار کرو گے تو اس کی شرمندگی کی حد ہو جائے گی, تو انکار نہیں کرنا. میں نے یہ ان کے کالمز پہ, ان کی گفتگو پہ یہ محسوس کیا کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے, اور میں ان سے صرف ایک گزارش کروں گا, جیسے آپ کو تکلیف ہوئی ہے اس طرح جب اس مملکت کے سب سے بڑے ستون صدر مملکت کو توہین انداز میں پکارا جاتا ہے, مجھے بھی تکلیف ہوتی تھی. میں یہ اصلاح معاشرہ چاہتا تھا, یہ اصلاح معاشرہ کو اب آگے بڑھانا ان کا کام ہے. لیکن آپ نے کسی بھی وجہ سے معافی مانگی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس کو, حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ یہ بھی اسی اسکرپٹڈ ڈرامے کا نہیں بھائی, مجھے نہیں معلوم. نہیں بھائی, لیکن جس بھی وجہ سے مانگی میں اپریشیٹ کرتا ہوں. فیصل عابدی نے معافی اس لیے مانگی کہ اتنے سارے لوگ جب کہیں نا, تو یار پھر بعد میں ان کی وجہ میں لہجے پہ, آپ کو پتہ ہے اتنے سارے لوگ صدر صاحب سے متعلق الفاظ پہ, الزام پہ نہیں مانگی میں نے. جو الزام میں نے لگائے میں ان پہ کھڑا. موضوع تبدیل ہو جائے گا, لیکن تقریباً ان سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو خط لکھ دینا چاہیے, تو آپ صدر صاحب سے کہیں خط لکھ دیں, یہ موضوع تبدیل ہو جائے گا. ادھر بھی آ رہے ہیں, لیکن آپ انہی لوگوں کی وجہ سے اگر آپ نے معافی مانگی, چلیں لیکن بھی تو کہا نا ساتھ میں, لیکن کے بعد یہ اصل بات, میں اپنے تمام ان بزرگوں کو, ان رہنماؤں کو, ان تمام سیاستدانوں کو, ان تمام بار ایسوسیشنز کے عہدیداروں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ اگر میری کوئی شکایت ہے تو اس کو بھی آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ لیکن بھی آپ ایک بریک لگا دیں, یہ لیکن کے بعد, اور اس کو پروگرام کی صورت میں چلنے نہیں. آپ نے خطبہ جو شروع کر دیا تھا وہ مطلب ایک عجیب ہی ماحول ہو گیا تھا. بھائی آپ نے خود کہا ہے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے, میں نے بولا چلو دل کی بات کرتے ہیں, یا تو آپ پروگرام کر لو. نہیں, لیکن آپ اب اس طرح جو فہرست لے آئے اس طرح آپ کچھ اور تحریریں دیکھیں, میری بات سنیں, آپ جب ٹی وی میں میرا ذکر کریں گے نا تو آپ میرا موقف ضرور لیں گے, کیونکہ میرے آپ کو بٹھایا یہاں پر, اس لیے میرے موقف کے بغیر گفتگو. لیکن کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ معافی مانگ لی, لیکن اہم ہے, لیکن کے بعد کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ساری معافی کا اثر ہی ظاہر ہو جائے, وہ بات کیا ہے؟ میں ذرا ان سے کوشش کرتا ہوں بریک میں پوچھوں, اور پروگرام کے چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. فیصل رضا عابدی صاحب نے قوم سے معافی مانگی ہے. قوم سے نہیں, جن کو تکلیف پہنچی ہے, جن کو جس کو تکلیف پہنچی. بھائی اگر میں نے جھوٹ کہا ہے اور میں نے الزام لگائے اور لہجہ تلخ کیا ہے تو ہر ایک کو تکلیف پہنچی ہوگی نا. تو جس کو تکلیف پہنچی اس قوم میں معافی مانگ رہے ہیں, وہی کہہ رہا ہوں. ان کا نام میں نے اس لیے لیا ہے کہ انہوں نے اپنے پروگراموں میں اس تکلیف کا اظہار کیا ہے. یہ محترم لوگ ہیں. ان سمیت جس کو تکلیف پہنچی اس پر معافی مانگی ہے. عدالت سے متعلق استعمال کیے گئے الفاظ پر کہتے ہیں الزام واپس نہیں لے رہا, الفاظ واپس لے رہا ہوں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ نہ صرف لے رہا ہوں بلکہ فیصل عابدی کا ضمیر جاگ گیا ہے یا کسی رائٹر کے اسکرپٹ میں کوئی نئی سیاہی ہے؟ چھوڑے سے بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل رضا عابدی صاحب نے یہ کہہ کر ہم سب کو حیران, شاید آپ سب کو حیران, مجھے پریشان کر دیا, اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم, شاید اینکر ہونے کی وجہ سے ہر چیز کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, مجھے نہیں معلوم. لیکن بہرحال اچھی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ifs اینڈ بٹس کی بات بعد میں. معافی مانگی ہے فیصل رضا عابدی صاحب نے پاکستان کی عدالت عظمیٰ سے متعلق جو الفاظ وہ استعمال کرتے رہے. لیکن ساتھ ہی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ عدالت کے ان لوگوں سے معافی نہیں مانگی جو پی سی او کے حلف لے کر آئے. کن سے مانگی وہ انہوں نے بتا دیا, میں دہرانا نہیں چاہتا. میں نے معافی ان سے مانگی, ان سے نہیں مانگی جو خود معافی کی ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیکھو اتنے سارے لوگ قابل عزت لوگوں کو کہ اگر الفاظ پہ میں معافی نہیں مانگوں نا تو خون میں اچھا معافی مانگ لی, لیکن اصل بات کریں, اور اگر معافی شدہ لوگوں سے معافی مانگ لی لیکن سنیں, یہ لیکن کے بعد بتائیں کیا. آ رہا ہوں میں آج ٹھنڈے ہو کے بات کروں, آپ لوگوں نے ضروری میرے سے یہاں پر لڑانا ہے. نہیں آج تو کوئی دوسرا مہمان نہیں دیا, میں کسی ہاں تو میں آج کے لیے دل کی بات آپ نے کہا کرو تو میں کر رہا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, اس کے اندر وہ معزز لوگ بھی ہیں, میں نے ان سے دیکھیں ان سے میں نے معافی اس لیے مانگی کہ ان سب کا تقاضا, ٹھیک ہے یہ آپ کہہ چکے ہیں, یہ خون کی شرافت تھی کہ یہ اتنے لوگ غلط نہیں ہو سکتے, دو چار ہو سکتے, لیکن ان سے معافی نہیں مانگوں گا جو انہوں معافی مانگ کے آئے ہیں. یہ خون کی غیرت کا مسئلہ ہے, ٹھیک.
دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں، اب اس میں حاجی صاحب بھی ہیں. حاجی صاحب پہ میں ایک دو پروگراموں میں تنقید کرتا رہا. میرے حلقے میں ٹھٹا کے لوگ رہتے ہیں، ٹھٹا کے. جب سیلاب آیا تھا نا تو حکومت پاکستان کے بعد جس نے سب سے زیادہ وہاں ٹھٹا کے لوگوں کی خدمت کی نا خود بیٹھ کے مہینوں، وہ ہیں حاجی صاحبان، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے. چلیں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب ان کو بھی اعتراض تھا، ان کو بھی اعتراض، سنیں ان کو بھی اعتراض تھا. اب لیکن یہ ہے کہ یار میں بھی اس ملک کا شہری ہوں نا، میں نے کبھی ان سے ذاتی طور پہ کوئی تلخی تو نہیں کی کہ آپ سے تو تڑاک کی، نہ ان سے کی ہے. 3.5 سال بہت ہوتے. اگر میں بدتمیز ہوتا نا، بیٹا پانی تو پلاؤ، لے آؤ، تو اس میں اگر میں غلط ہوتا نا تو میں آپ سب سے تلخی کرتا، آپ سب سے بدتمیزی کرتا. میں نے سب سے آپ جناب اور عزت سے جھک کے بات کی ہے. یہاں تک جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو شاید اردو لغت میں تلخی کہتے ہیں، لیکن چھوڑیں چلیں کوئی بات نہیں، ہو جائے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ تمام لوگ خدا کا واسطہ یہ اپنے چینلز میں، اپنے پروگرامز میں، اپنے ٹی وی ٹاک شو میں عوام پاکستان کو اتنا تو بتائیں آ کے کہ یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں یہ سچ ہے یا جھوٹ. اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، آپ میرے پہ کالم لکھیں، آپ مجھ پہ لعن طعن کریں. لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو بادامی صاحب یہ پھر آواز ان تمام نہیں تو آپ کو میڈیا پلیٹ فارم دے رہے ہیں نا، لیکن آپ سے سنیں آج آپ سے بنیادی اختلاف تھا وہ دور ہو گیا. بات کریں، دائرے میں آپ میرے لہجے میں تلخی نہیں دیکھیں، پوری بات کلیئر کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے میں بھی جڑ سے ہی ٹیڑھا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. لڑائی میری فطرت کے اندر ہے. اسی لیے مجھے شک ہے آپ 2 دن بعد دوبارہ اسی کام میں آ رہا ہوں نا. میری بات سنیں، یہ تمام حضرات، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں اور میری اس بات میں حقیقت ہے کہ سموسے پہ سوموٹو لینا ایکشن جائز ہے، اگر سوموٹو ایکشن لینا 2 شراب کی بوتلوں پہ جائز ہے، اگر سوموٹو ایکشن لینا وحیدہ شاہ کے تھپڑ پہ جائز ہے، اگر سوموٹو ایکشن لینا چینی کی قیمتوں پہ جائز ہے، چلو وہ تو عوام کا مسئلہ ہے، جائز ہے. اگر سوموٹو ایکشن جو ہے مختارہ مائی پہ جائز ہے، تو میرے پیارے بھائی یہ جن کی لسٹیں میں دکھا رہا ہوں، جن کی سربریدہ لاشیں جو ہیں وہ تیزاب کے اندر بھگو کے گھروں پہ بھیجی گئی ہیں، جن کو جیل کے اندر کٹن مار کے شہید کیا گیا ہے، جن حاملہ عورتوں کو شہید کیا گیا. آپ بھی خواتین ہیں میری بہنیں، آپ لوگ بھی اصلاح معاشرہ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ لوگ کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ اگلے 1 ہفتے کے اندر آپ اپنے چیف جسٹس صاحب کو بولیں کہ خدا کا واسطہ اتنے غیر ضروری جو آپ نے سوموٹو لیے، تاریخ کے اندر اصل سوموٹو ایکشن تو بنتے اس پر ہے جس میں انسانیت کی تذلیل اور قتل ہوا ہے، جس کے اندر شناختی کارڈ دے کے قتل کیا گیا ہے. اور گلگت والے واقعے پہ کالا چنار، سوات، دیر، اپر دیر، لوئر دیر، وہ تمام امن جرگے کے شہداء جو قبائلوں کے اندر موجود ہیں، جو دہشت گردوں سے برسر پیکار ہیں اور ہم جیسوں کے لیے ڈھال بن کے کھڑے ہوئے، اور ہم جیسے لوگوں نے، ہم جیسے سیاستدانوں نے کبھی امن لشکر کے شہداء کو نہ سلام کیا، نہ دعا کی، نہ افواج پاکستان پہ سلام کیا، نہ دعا کی جو ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. میرا ہاتھ جوڑ کے مطالبہ ہے کہ آپ افتخار چودھری صاحب سے اگلے 7 دن کے اندر مجھے اس چیز پر سوموٹو لے کے دکھوائیں، اور اس سوموٹو کے اندر رحمان ملک صاحب کو کٹہرے میں کھڑا کروائیں کہ یہ تمہاری ڈیوٹی تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ججوں کا کام نہیں ہے قاتلوں کو پکڑ کے لانا. سنیں رحمان ملک صاحب پہ سوموٹو لیں، اور رحمان ملک صاحب کو 3 مہینے کا ٹائم دے کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں، یہ اغوا تاوان کی وارداتیں، یہ بھتے کی وارداتیں، یہ وزیرستان میں جو سینکڑوں تاجر اغوا تاوان میں پڑے ہوئے، ان کو واپس لے کے آؤ، ان قاتلوں کو گرفتار کرو، عدالت میں کھڑا کرو. پروسیکیوشن آفیسرز کو اس دا میجر ایکٹ آف لا کے قانون کے تحت اگر وہ پروسیکیوشن ثابت نہ کرے بادامی بھائی تو اس کو 2 سال جیل دو تم. اور یہ کرنے کے بعد اگر اصلاح معاشرہ کی طرف آپ چلے تو میں آج تو معافی مانگ رہا ہوں، اس کے بعد آپ میرے الفاظ میں احترام بھی دیکھیں گے. احترام دیکھیں گے، بالکل دیکھیں گے. اور آپ دوبارہ نہیں دہرائیں گے. آپ اصلاح معاشرہ کی طرف چلیں. میں نے سیاست اب نہیں کرنی، میں اعلان کر چکا. تو آپ یہ اعتراض مانتے ہیں کہ عدالت نے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑا ہے، ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا ہے پانی دینے، ایسے لوگوں کو بھی عدالت نے چھوڑا ہے جس کے چھوڑے جانے پر ہمیں حیرانگی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن خدا کا واسطہ ہے پروسیکیوشن تو کرے نا. پروسیکیوشن کے لیے کون گواہی دے گا اس معاملے میں؟ میں تو کبھی گواہی نہیں دوں گا. آپ میری بات سمجھے ہی نہیں. یہ پروسیکیوشن کا لا ہے، پنشمنٹ فار ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن، یہ پورا لا ہے اور یہ میجر ایکٹ ہے. یہ میں غلط نہیں دکھا رہا، کسی قانون والوں کو پوچھیں. اس میں لکھا ہے کہ جو افسر پروسیکیوشن ثابت نہیں کر سکا اس کو 2 سال کی امپریزمنٹ ہے، جیل ہے. تو میں یہ کل جب 2 سال کی سزا ہوگی آپ کہیں گے افتخار چودھری صاحب حکومت خود ہی چلا لو، ہمیں تو کام ہی نہیں کرنے دیتے، حکومتی معاملات میں مداخلت کرتے ہو. سنے تو وزیر اعظم کے کیس میں آپ نے 4 پروسیکیوشن افسر بدلے. اپنے صاحبزادے کے کیس میں آپ نے پہلی بار نیب کو ڈیویلیو کیا اور پولیس کو انکوائری دے دی. اگر آپ دیتے کسی ہائی کورٹ کے جج کو، کسی سپریم کورٹ کے جج کو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے صاحبزادے کو ادھر اسی طرح ہتکڑی ڈلوانی چاہیے تھی جیسے آپ نے حامد سعید کاظمی صاحب کو ڈالی، جیسے آپ نے موسیٰ گیلانی کے وارنٹ نکالے، جیسے آپ نے عبد القادر گیلانی کے وارنٹ نکالے، جس طرح آپ نے مونے سلائی کو قید کیا. اپنے صاحبزادے کو بھی اگر وہاں قید کرتے اور قید کر کے کہتے کہ آزادانہ انویسٹیگیشن کرو. فیصل عابدی آپ کے لیے تلخ جملے استعمال نہیں کرتا کیونکہ فیصل عابدی کا مسئلہ آپ نہیں ہو.
فیصل عابدی کا مسئلہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کا آپ سب شکار ہو. افتخار چودھری صاحب سے آپ معافی کے بعد مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ 7 دن کے اندر دہشت گردی کے واقعات پہ یہ میرے باپ کی توبہ, میں افتخار چودھری سے مطالبہ کروں گا. میں اب چلیں افتخار چودھری صاحب سے مطالبہ کروں گا. یہ شکریہ, میں صاحب کا جملہ لگا دیا کریں. ہاں میں نے لگا دیا. زرداری صاحب کے آگے لگا دیتے ہیں صاحب کا جملہ. چلیں آپ کے افتخار چودھری صاحب کا جملہ, آپ کے بھی افتخار چودھری صاحب آپ کے نہیں ہیں, ابھی بھی نہیں ہیں. چیف جسٹس کا احترام کروں گا, کرسی کا. شخصیت اگر میرے نزدیک متنازع ہے نا, جس میں نے ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ صدر کا احترام کریں گے, زرداری صاحب ہوں یا کوئی اور شخصیت اہم نہیں ہے, سنیے نا, تب آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے. آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آتی ہے, میں 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ صدر پہ ایک بھی کرپشن کا کیس ہے تو لے آؤ, میری جان چھوٹ جائے گی, میں استعفا دے دوں گا. تو جب لے کے نہیں آؤ گے تو میں تو احترام کراؤں گا بھائی زبردستی, یا تو لے کے آؤ. کون سا کرپشن کا کیس ثابت ہوا ہے؟ بالکل ہوا. آپ لہرا کے دکھائی رہے نا, لہرا کے بل کھا کے دکھاتے ہیں اور بس چلے جاتے ہیں. سنو, ایک جج اگر کرسی پہ بیٹھ کے بولے, ان تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آرٹیکل پڑھ لیں, آئین کے اندر موجود ہے, ججوں کا کوڈ آف کنڈکٹ پڑھ لیں کہ اس کی زبان سے صرف سچ نکلے گا. اپنے صاحبزادہ جب کٹہرے میں کھڑا ہوا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہ میرے پاس گاڑی ہے نہ پلاٹ, اور میں نے اپنے بیٹے کا ولیمہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس سے لون لے کے کیا ہے. تو میرے پیارے بھائی صرف مجھے اتنا بتا دو کہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کے لون لے کے آپ ولیمہ کر سکتے ہو کیا 64 سال کی عمر؟ میرے پیارے بھائی سن لیں دیکھیں, مجھے چھوڑو, صدر صاحب کو اس بات پر کنونس کر لو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہو. صدر صاحب سے کہو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس ظاہر کر دیں افتخار چودھری صاحب. میں ایک مزے کی بات ختم ہو جائے گی سن لیں نا, جو فیصلہ دیا نا رمدے صاحب نے پچھلے ریفرنس پہ مشرف کے, اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس پہ کوئی ریفرنس نہیں فائل ہو سکتا. کون کرے گا ریفرنس فائل؟ ان کو تو مبرہ کر دیا. کس لیے؟ پارلیمنٹ میں آپ اس پہ بحث کروائیں, میں پہ کرواتے ہیں. میں سنیں, مجھے رحمان ملک کو دیکھیں, میں نے سنیں, میں نے کہا تھا کہ 10 دن بعد میں وزراء کو شروع کروں گا. میں نے پہلا وزیر لیا رحمان ملک, بہت انرجیٹک وزیر ہے. سنیں, اب میں نے اس کی تذلیل نہیں کی, اب آپ غور سے میری بات سنیں. مملکت میں اگر مملکت کا کوئی کارکن, کوئی شہری, کوئی شناختی کارڈ ہولڈر, کوئی پاکستانی, کوئی محب وطن فوجی, کوئی محب وطن علماء شہید ہوتا ہے تو ایک ستون کا کام نہیں ہے کہ یہ سارا کام کرے. عدالت سو موٹو لے کے اپنے آپ کو رحمان ملک کے اوپر انکوائری پہ کھڑا کرے, اس کو مانیٹر کرے, ہفتہ وار رپورٹ لے. آپ میڈیا, آپ بھی ستون ہیں, آپ بھی اس کو چیک کرو. میرے جیسا بولنے والا یہاں پہ بیٹھ کے اس کی کارکردگی بولے اور اس کو پوری طاقت دو. میرے بھائی اس وقت چاروں ستونوں کو, اور اس کے بعد ناکام ہو جائے تو اس کو گھر بھیج دیں. سنو, اس کو گھر بھیج دیں. بات تو سن لو, بات تو سنو یار. آپ میرے دیکھو, اس لیے تو شور کرتا ہوں کہ آپ لوگ بلا وجہ کی, یہ قیمتی الفاظ ہیں میرے بھائی, یہ بڑے میرے آپ کے موتیوں میں جڑے ہوئے الفاظ ہیں, بڑا ہائی نہیں ہے تو لیکن آپ مجھے بتا دینا پھر رحمان ملک صاحب اس سب کے بعد اگر فیل ہو جائے اپنی پرفارمنس, سن تو لو, تمام ایجنسیوں کے اندر باہمی رشتے استوار ہو, اعتماد کی فضا بحال ہو, وردی کی عزت ہو پاکستان کے اندر, اور اس کے باوجود 3 مہینے میں اگر رحمان ملک یہ چیزیں کرنے میں ناکام ہو گیا تو چیف جسٹس اور تمام جج اس کو گھر بھیجو اور ہم چیف جسٹس کے لیے نعرے لگائیں گے. پھر آپ چیف جسٹس کے خلاف بیٹھ کے بات نہیں کریں گے کہ منتخب نمائندے کو گھر نہیں کریں گے, لیکن عوام کے ووٹ سے آئے ہوئے جمہوریت پہ ضرب لگا دی, پھر آپ کے وزراء بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہوں گے. لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب سے پہلے تم جواب دو. چلو, یہ خوب پھر بات گھوم پھر کے یہیں پر یہ رسید ہے. فیصل صاحب ایک منٹ نہیں, ہلنا نہیں, ہلنے کی تو میری عادت ہے. تمام لوگ یہ دیکھیں, یہ پٹیشن فائل کی گئی ہیں علماء کی جانب سے, شہداء کے لوائقین کی جانب سے. یہ شہداء کی فہرست ہے جن کے گلے کاٹ کے مارا, اور چودھری صاحب کی تصویر بھی ہے, یہی چیز گئی ہے ان کے پاس, اور یہ رہی رسید. اگر اس پر بھی نوٹس نہیں لیا گیا, کیا میں صحیح نہیں ہوں؟ کیا میرے لہجے میں تلخی نہیں آئے گی؟ مجھے خوشی ہوتی ہے اخبار میں اگر زرداری صاحب کی بھی تصویر لگی ہوتی کہ جب یہ صاحب صدر تھے نا تب یہ سارے لوگ مارے گئے. یہ میں صحیح نہیں کہہ رہا, میری بات میں بھی کیمرے کے سامنے کہوں عوام سے کہ میں ٹھیک نہیں. بات تو سن لو, اتنا اوور سمپلیفائی نہ کرے نا چیزوں کو. میرے بھائی سن لو, وہی قوتیں ہیں جن پہ مخصوص دھماکے ہوتے ہیں, اس میں ہم ہی تو ہیں, اے این پی تو ہے, ایم کیو ایم تو ہے, سنی تحریک تو ہے, ایم ڈبلیو ایم تو ہے, علماء اہل سنت تو ہیں, علماء اہل تشیع تو ہیں, اقلیت برادری تو ہے, اور کون ہے باقیوں کے تو جلسوں میں اور کون ہے؟ کوئی سیکیورٹی نہیں. ان کا قتل عام رکوانے میں آپ ناکام رہے تو کس کا فیلئر ہے؟ سنو نا, کس کا فیلئر ہے؟ سن تو لو, میں پوری تمہیں یہ لسٹیں دے رہا ہوں یار, یہ لو, یہ حکومت کا کام ہے پکڑ کے جیل بھیجنا, یا تو آج اجازت دو کہ شوٹ ایٹ سائٹ کرو, ہم کریں گے شوٹ ایٹ سائٹ, بالکل کریں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ جب شوٹ ایٹ سائٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ چیخنا شروع ہو جاتی ہو کہ وہ جنگل میں پھینک دی لاشیں, وہ پانی میں پھینک دی. میں تو کہہ رہا ہوں افواج پاکستان کو بالکل اجازت دو, C-130 میں بڑھو, پھینکو سمندر کے اندر, جس کو مچھلی کھا جائے گنہگار, جو تیر کے آ جائے بے گناہ, پھر اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا. یہ عدالتوں میں تو فیصلے ہونے تھے, جب آپ چھوڑ دیں گے اور وہ چھٹ کے آ کے پھر انہی پولیس والوں کو, انہی فوجیوں کو, انہی رینجرز کو, انہی کو رحمان ملک کو تھریٹ, صدر پاکستان کو تھریٹ, پیپلز پارٹی کے اراکین کو تھریٹ, تو میرے بھائی ہم بھی گھر رکھتے ہیں, ہماری بھی ماں بہنیں, ذرا گھر چل کے دیکھنا. اتنے
میرے پاس خط جمع جو دھمکیوں کے آتے ہیں میری ماں کو, میری بہن کو, میرے بھائی کو, میرے والد کو. وہ آج میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں ایک پاکستانی ہوں میرے بھائی, میں ایک مقدمہ لڑ سکتا ہوں. میں مقدمہ یا بیٹھ کے حق کا لڑتا ہوں. مجھے سیاست نہیں کرنی, سمجھ جاؤ یار, نہیں کرنی. میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ اصلاح کر لیں, میں اپنے آپ کو عدالت میں پیش کروں گا اور سزا لوں گا. میں کوئی اپیل نہیں کروں گا. میں توہین عدالت کی سزا لوں گا. آپ لوگوں نے کہا ہے نا, میں توہین عدالت, آپ کو بڑا شوق ہو رہا ہے عدالت کی, تو پھر صابر شاہ صاحب سے بولو کیوں کالم لکھا ہے. اگر ان کو توہین محسوس ہو گئی تو اب تک چیف جسٹس کو توہین. لیکن چلیں ایک بات طے ہو گئی, اب اس پوائنٹ سے آگے بڑھتے ہیں, آہستہ سے کنکلوژن کی طرف جاتے ہیں. ایک بات طے ہو گئی کہ اب اگر کمزور پروسیکیوشن کی وجہ سے کوئی قاتل چھوٹا تو رحمان ملک اینڈ دی پروسیکیوٹر شوڈ بی ہیلڈ ریسپانسبل. یہ لکھا ہے, یہ میجر ایکٹ لکھا ہے کہ جو بھی پروسیکیوشن, پھر جب اس پروسیکیوٹر کو چیف جسٹس جیل بھیجے گا تو آپ شور نہیں مچائیں گے. چیف جسٹس کیوں بھیجے گا؟ ہر جگہ چیف جسٹس ہی بھیجے گا. یعنی کہ عدالت بھیجے گا. آپ عدالت کی گفتگو کریں. عدالت نہیں, میرے ہی صدر نے کہا تھا ایک اجلاس میں کہ ہمیں عدالت سے شکوہ نہیں ہے, ایک شخصیت سے مسئلہ ہے, اس لیے میں اس شخصیت کا نام. تو میں تو 3.5 سال سے اسی شخصیت کو ذکر کر رہا ہوں. میں بھی اسی لیے بار بار اس شخصیت کا نام لیتا ہوں. تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں اس کا نام کیوں لے رہا ہوں. سن لینا, اگر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ یہ صحیح انصاف کیا ہے تو یار آپ لوگ بھی خدا کو مانو, آپ لوگ کو بھی عوام میں جانا ہے, آپ کا گریبان پکڑ لے گی عوام. کیا یہ صحیح انصاف ہے جو انہوں نے اپنے صاحبزادے کے ساتھ کیا ہے؟ میں تو اب تمیز کے لہجے میں بات کر رہا ہوں. اس پر بات ہو رہی ہے, لیکن اب سنیں, آگے سنیں. لیکن اس کے باوجود یہ صاحبان علم اگر یہ چیز نہیں کروا سکے, اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ٹھیک ہے, آپ نہیں کرائیں, لیکن اگر میں سچ بول رہا ہوں نا تو آپ کے پروگراموں میں, آپ کے کالموں میں کل یہ چیز آنی چاہیے. اگر پھر بھی آپ نے نہیں کرایا 7 دن میں, تو 7 دن بعد جو میرا آج لے جائے نا, اس سے کہیں زیادہ تلخ ریئیکشن دیکھیں. پھر بدتمیزی کریں گے, ریئیکشن دوں گا, لیکن تہذیب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تہذیب کا دامن نہیں چھوڑوں گا. لیکن تاریخ کا, اگر I am the last warrior. I am telling you this thing that I am the last warrior. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آخری جنگجو ثابت ہوں گا. 7 دن میں سو موٹو نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ میں ان کی کٹے ہوئی لاشوں کو نا دفنانے نہیں دوں گا. میں یہاں لاؤں گا اور پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھوں گا. سارے جنازے سڑتے ہیں سڑ جائیں, لیکن وہاں سے جنازہ صرف اس وقت اٹھے گا جب یہ کردار اپنی اپنی سیٹوں سے اتریں گے نیچے. یہ کروں گا. تو 7 دن بعد آپ پھر میڈیا پر آ کر بتائیں گے اپنا لائے عمل؟ یعنی میں 7 دن بعد لائے عمل دوں گا. 7 دن میرے پورے ہوتے ہیں پیر کے دن. میں پیر کو آؤں گا یا منگل کو آؤں گا. مجھے انتظار رہے گا اصلاح معاشرہ کا. میں نے معافی مانگی ہے اپنے لہجے کے اوپر. جو آپ کو شکایت تھی, میری شکایت آپ سب دور کریں گے, کیونکہ میں سب کو آپ کو احترام کے رشتے سے دیکھتا ہوں. میں نے آپ لوگوں سے بہت سیکھا ہے. یہ میری درسگاہ ہے, یہ ٹاک شوز میری درسگاہ ہے, اور میں نے آپ لوگوں سے بھی سیکھا ہے. اور میں ان تمام اپنے, مجھے آخری بس 3-4 منٹ ہے, 3-4 منٹ میں تو وائنڈ اپ نہیں, 4-5 منٹ ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں, یہ جو آپ اس طرح ایک دم صحافیوں کی مدح سرائی پر اترا ہیں, اس سے مجھے چودھری نثار صاحب کی وہ پریس کانفرنس یاد آ رہی ہے, اور کچھ ان باتوں سے بو بھی آ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نوٹ چلے ہیں. اچانک فیصل رضا عابدی صحافیوں کی فہرست بنا کے 30 منٹ کے پروگرام میں 25 منٹ صحافیوں کی تعریف کر رہا ہے. یہ اللہ کی شان ہے. تو یہ کیا صحافیوں کو وہ مقام دو اسلام. میں ان میں سے کسی پر الزام نہیں لگا رہا, لیکن کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. یہ آف دا ریکارڈ کا سیٹ ہے. کاشف عباسی صاحب یہاں تشریف فرما رہتے ہیں, دیکھا ہے نا آپ نے. ان کی پورے پروگرام اٹھا لو, 90% انہوں نے پروگرام پیپلز پارٹی کے خلاف کی, حکومت کے خلاف کی, زرداری صاحب کے خلاف کی. کیا کبھی میں نے یہ الزام دیا کہ آپ نے پیسے لیے پیپلز پارٹی کو نیچے دکھانے کا؟ میرے سوال کا جواب ہے نا, صحافت کے اندر اگر کوئی پیسے دینا ہو, دیکھو بادامی بھائی لاجک سے بات کرو. ان تمام چودھری نثار صاحب سے میں کہتا ہوں میری بات سنو. آپ کی لاجک کو میں صحیح ماننا شروع ہو جاؤں گا, لیکن بھائی انہوں نے یہ الزام اس لیے دیا نا کہ ٹی وی نے مجھے موقع دیا, مجھے اکیلے بٹھایا. اکیلے تو اور بھی بیٹھتے ہیں یہاں پہ, جن کے پاس 200 کارکن تھے اس دور میں, یہاں پہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے. ان کو لیڈر بنایا ہم نے تو نہیں کہا. شیخ رشید صاحب بھی اکیلے بیٹھتے ہیں, بابر احوان صاحب بھی اکیلے بیٹھتے ہیں, ہم نے تو نہیں کہا. میں 4 پروگراموں میں اکیلے بیٹھا اس لیے کہ مجھے کسی سیاسی جماعت سے تھوڑی لڑنا تھا. میں تو سیاسی جماعتوں کو لڑانے کا قائل ہی نہیں ہوں. سن لیں یار, بات آپ کے 4 منٹ ختم ہو جائیں گے. سنیں, میری بات سنیں نا. اکیلے بٹھائے کیوں بٹھائے, میری بات سنیں. آپ سب کی لاجک میں مانوں گا, چونکہ آپ لوگوں نے یہ میری وجہ سے کہا ہے کہ میں نے یہاں بیٹھ کے الزام دیا اور اینکروں نے اور چینلوں نے موقع فراہم کیا. تو سب سے پہلے آپ کی لاجک کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ کہنا پڑے گا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں آپ کے الزام کی حقیقت میں قائل ہوں گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ میں سچ بول رہا ہوں تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا بغیر پیسے دیے آپ پیچھے کیوں نہیں کھڑے؟ آپ کو سچ کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے تھا, آپ کو سچ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی, آپ کو حق کی بات کرنی چاہیے تھی. تو اگر آپ لوگوں نے حق اور سچ کی بات نہیں کی تو پھر پیسے تو آپ لوگوں نے لیے. کس سے لیے؟ جو کہہ رہے, جو خاموش بیٹھے ہوئے, جو یہ بتانے, پیسے نہیں کھلائے, جو یہ بتانے کو یار کھلائے ہیں تو بتائیں نا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. پہلے یہ بھی تو بولے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ کیا بات ہو یار, آپ لوگوں کے منہ سے 2 لفظ نہیں نکل رہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. نہیں, ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. اینکر کا کام ہے سوال اٹھانا. آپ لوگ خدا یہاں بیٹھ کے علامہ یا خطیب بننا میرا یار, کام نہیں ہے. یار آپ میڈیا والے جو نا, آپ میڈیا والے جو نا, اللہ نے آپ کو بڑی ترقی دی ہے, لیکن یہ آپ کی مرہون منت نہیں ہے. یہ اس ڈکٹیٹر کی مرہون منت ہے, یہ آپ کی مرہون منت نہیں ہے. نو لسن ٹو می بادامی صاحب,
جس طرح چیف جسٹس آپ کے کہتے ہیں نا کہ یہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو آج میں فیصل رضا عابدی کہتا ہوں اینکر اور پینلسٹ اس میڈیا کے دو پہیے ہیں. یہ آپ نے دکان اکیلے نہیں چلائی، ہم بیٹھے تو اس میں مزہ آیا، ہم بیٹھے تو یہاں اشتہار ملے، ہم بیٹھے تو یہ منجن ہم نہیں تو منجن بیچا ہے یہاں پہ بیٹھ کے. ہم ہی تو وہ سیاسی اداکار ہے جس کو زرداری صاحب نے کہا. اور میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، سنیں، ہاں ہم ہی کہا، سنیں میری بات، مجھے کتاب اٹھانی پڑے گی مجبوراً. سنیں. اب میں میڈیا والوں سے پوچھوں، اب میں اپنے تمام صحافی بھائیوں سے پوچھوں، سوئس کیسز پہ آپ نے 5000 کیس چلائے اور 5000 پروگرام کیے یہاں پہ بیٹھ کے. مجھے اگر پاکستان کے پیسے سے آپ کو محبت ہے، آپ نے 5000 پروگرام کیے، ٹھیک ہے میں بات مان گیا، لیکن مجھے یہ بھی تو بتائیے میڈیا کے 6 ارب روپے کے اوپر اس نے کتنے پروگرام کیے، کتنے کالم لکھے گئے اس کے اوپر، یہ بھی بتائیں مجھے. آج آپ بتائیں نا، آپ نے اس میں کتنے پروگرام کیے؟ کیس کی جب شو میں آواز اٹھائی تو گئی نا عوام. نہیں آواز تو گئی، آپ نے کیوں نہیں کیا اس پہ پروگرام؟ آپ کا کام تھا، یہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا. یہ 6 ارب روپے ہیں، یہ بنگلہ دیش کے ٹکے نہیں ہیں، یہ آج کے 18 کروڑ روپے ہیں. اس میں افتخار چودھری صاحب نے فیصلہ دیا. آپ کے اگر اسی پہ میں الٹا سوال کر دوں کہ آپ کے رحمان ملک صاحب کو آج کیوں یاد آیا کہ یہ 32 ملین روپے نواز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کے میرے بھائی وہ انہی سے پوچھ لینا، میں کیسز کھولوں گا، وہ انہی سے پوچھ لینا جس دن فیصل عابدی کے ہاتھ میں پروف لگے گا نا ویریفیکیشن. رحمان ملک صاحب کی کوئی دشمنی ہے جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا خدا کے واسطے یہ ماضی فراموش کریں، بہت ہو گیا، پورا سسٹم خراب تھا. آرمی چیف صاحب صحیح کہہ رہے تھے. پوچھیں. آخری سوال میرا یہ فیصل عابدی صاحب، جب آپ یہ ساری لسٹیں دکھا رہے تھے نا، یہ شہید یہ شہید یہ شہید، ہم سب کی ہمدردیاں ہیں. کسی مسلک سے کوئی مارا جائے، میں کہتا ہوں کوئی ہندو بھی مارا جائے، قابل مذمت ہے. یہ فہرستیں آپ لا کے دکھا رہے ہیں ٹی وی پر، یہ فہرستیں مجھے لا کے دکھانی چاہیے آپ کو. کیا عابدی صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کے دور حکومت میں؟ آپ کے دور حکومت میں بسوں سے اتار کر کبھی لسانیت کی بنیاد پر کہ یہ پنجابی ہے اس کو اتار کے مار دو، کبھی مسلک کی بنیاد پر کہ یہ شیعہ ہے اس کو اتار کے مار دو. آپ کے دور میں مارا جا رہا ہے. کمپلیٹ فیلئر آف دا گورنمنٹ ٹو سٹاپ آل دس. 1982 سے اب تک جس مکتب فکر سے میں تعلق رکھتا ہوں نا، جس کو مسجدوں میں اور مدرسوں میں کافر کہہ کے بلایا جاتا ہے اکثر، وہ اس کے 1,23,000 شہداء کی لسٹ میں آپ کو دوں گا اپنے مکتب فکر سے. باقی علماء اہل سنت، علماء اہل تشیع تمام ملا کے یہ جائیں گے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ. اب میرے غیور پختون بھائی یہ بھی ہزاروں میں. میرے بھائی آپ ایک تعمیری کام کر لو. یہ آپ ابھی کتنا وقت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس 2 منٹ ہے. اوکے، یہ کافر اور مسلمان کا جھگڑا بہت آسانی سے میں طے کرا دوں گا اگر آپ لوگ کو میری بات سمجھ میں آئے. میں کراؤں گا طے. اس کی وجہ ہے کہ حل آپ کو نکالنے چاہیے تھے، دکھانا آپ کو چاہیے تھا، کر میں رہا ہوں. آپ کسی کو کافر نہیں بولو. آپ اس کے لیے سہارا لو خادم حرمین الشریفین سے، مملکت سعودی عربیہ سے. سعودی عرب کے قانون کے تحت جس کو 52 ملکوں نے انڈوز کیا ہے کہ مکے اور مدینے کے اندر کوئی غیر مسلم حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اگر کسی فرقے کو روک کے اگر وہ کافر ہے، یا کافر تو نہیں کہوں گا، رسول نے تو سرکار دو عالم نے کہا ہے کہ کافر کو بھی کافر نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے. میں کہوں گا جو اسلام نہیں رکھتا اس کو وہاں کی حدود کے اندر داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ واجب ہے کہ اس کا سر قلم کر دو. 1 لاکھ ریال ریوارڈ بھی ملے گا اور ساتھ میں جو ہے آپ کو امپیرسمنٹ بھی نہیں ہوگی. تو آپ بجائے یہاں پہ بسوں سے اتارنے کے اپنے ویزے لگائیں، سعودی عرب جائیں، تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں. جس کو آپ قتل کر دو گے اور سعودی حکومت کہے گی صحیح کیا اور 1 لاکھ ایوارڈ دے دیا، میں اس کو کافر کہوں گا تمہارے ساتھ مل کے، ورنہ نہیں کہوں گا. تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ ہم اتحاد بین المسلمین کے دائی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو کا کارنامہ ہے میرے بھائی قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کیا، اس لیے کہ ختم نبوت تھا. ہر اس شخص سے لڑوں گا جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول تھے، اس سے میری لڑائی ہے. میں اس ہر شخص کے ساتھ کھڑا ہو کے اس کی خدمت کروں گا جو کہے گا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. That's it. فیصل صاحب، اب میں آپ سے 7 دن بعد پوچھوں گا کہ آپ نے مزید 7 دن بعد میں اپنے لائے عمل کا اعلان کروں گا. اخلاقیات کے دائرے کو میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. لیکن اگر مملکت کے ستون صدر مملکت پہ کسی نے اخلاقیات سے تجاوز ہو کے بات کیا، یا کسی بھی یا آرمی چیف پہ یا پارلیمنٹ پہ یا صحافیوں پہ، کوئی پرسنلائز نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو، اس معاشرے کے اندر جو بنی نوع انسان ہے، جو مرد ہے، وہ بالکل کردار کا کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. یہ میرا ایمان ہے. اس کی وجہ یہ کہ اللہ نے گناہ کو معافی اس لیے دی کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں عالموں کے پاؤں کی خاک ہوں، علماء حق کی، اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اصلاح معاشرہ میرا مقصد ہے. کر دو. فیصل عابدی سیاست چھوڑ کے واپس جانے کے لیے بےتاب ہے. لیکن اگر نہیں، اگر عید آ رہی ہے یار، کون سی عید؟ وہ آپ
رمضان عید کی بات نہیں کر رہے تھے؟ سال پوچھ اچھا لیتے پرویز اشرف صاحب کے آپ وہ ہے نا فالوور، سن تو نہیں، میں پرویز اشرف صاحب کا فالوور نہیں ہوں، ان کو تو چاہیے کہ عدالت کے باہر جو ہے نا وہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ جائیں، وہ کہتے ہیں فون پہ بھاگا ہوا جاؤں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا، وہ راولپنڈی کے کارکنوں سے مل لو، یہ ان کا تکیہ کلام ہے، اور ایک کو کہتے ہیں مجھے فون کرنا میں آ جاؤں گا۔ وہ کارکن سمجھ رہے ہیں، ان کو یقین نہیں آ رہا کہ میں وزیر اعظم، لیکن جیالہ ہے، کارکن ہے، یہ مانو پیپلز پارٹی کا کارنامہ کہ ایک وفادار کارکن کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ پہ بیٹھا ہے۔ غیر ضروری کام چھوڑو، یہ آپ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن چھوڑو، آپ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن چھوڑو، آپ اب سے آ جاؤ، آپ نے طے نہیں کرنا کہ اس حکومت سے آ جاؤ، جس نے کرپشن کیے میرے بھائی لٹکاؤ، میں نے کب منع کیا ہے؟ میرا مسئلہ افتخار چودھری صاحب سے ذاتی، میرے ملزم وہ ہیں، میں ان کا ملزم ہوں، بالکل میں ان کا ملزم ہوں، وہ میرے ملزم ہیں، مجھے عدالت بلائے، یہ آپ کالم بعد میں لکھنا، پہلے تقاضا کر لیں کہ اگر میں غلط بول رہا ہوں تو مجھے باقی بات ہے 7 دن بعد ہوں گی آپ سے، 7 دن بعد جب آپ کو بلاؤں گا تو آپ غائب تو نہیں ہو جائیں گے کہ پھر کیا ہوگا؟ میں ابھی تک غائب ہوا 3.5 سال میں، یہ 7 دن بعد اسی جگہ پر آپ کو بٹھا کے آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کا کیا، اگر میں نے یہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے نا جی تو بادامی صاحب یہ آپ کا حق ہے کہ میں اپنے لائے عمل کا اعلان بھی آپ ہی کے پروگرام۔ بہت شکریہ فیصل رضا عابدی صاحب، میں بہرحال ایک چیز سے مطمئن ہوں کہ فیصل رضا عابدی صاحب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے اللہ جانے، یار میرے سے زیادہ کون قائم رہا ہے، میں تو 3.5 سال سے قائم ہوں، آپ لوگ قائم نہیں ہوتے، آپ کو قائم کرنے کی کوشش ایکسٹرا تو دینے دیں مجھے، ایکسٹرا تو دینے دیں مجھے۔ پروگرام دیکھنے کا ناظرین بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا ہے، ہمارے فیس بک پیج پر ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے فیڈ بیک سے، اور میں بار بار دہرا رہا ہوں فیس بک پیج facebook.com/11HOURT کے ہیں میرے یا میرے پروگرام کے نام سے جو دیگر فیس بک آئی ڈیز ہیں اس پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، اس سے آپ ضرور محتاط رہیں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، بشرط زندگی کل پھر ملاقات ہوگی، اور بشرط زندگی عابدی صاحب کو ایک ہفتے بعد پھر لائیں گے اس کٹہرے میں۔ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔